العالمين وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساتواں سپارہ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 ہم نے پڑھ لی تھی. آج انشاءاللہ آیت نمبر 106 پڑھیں گے. شاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو شہادت بینکم تمہاری آپس کی گواہی اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کو موت آئے حین الوصیتی وصیت کرتے وقت اثنان ذوی عدل منکم تم میں کسی دو معتبر شخص ہیں گواہ او آخران من غیرکم یا غیروں میں ان انتم ضربتم فی الارض جب تم ملک میں سفر کو جاؤ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ ان دونوں کو نماز کے بعد روکو فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ تو وہ اللہ کی قسم کھائیں اِنِ ارْتَبْتُمْ اگر تمہیں کچھ شک پڑے لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ اگر ہم ایسا کریں تو ہم ضرور گناہگاروں میں ہیں. اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے کہ جب کوئی موت کے قریب ہو اور وہ بھی دور دراز کے علاقے میں اور وصیت کرنا چاہے تو وہ وصیت کرے دو معتبر عادل گواہوں کو گواہ بنا کر چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر کے ہوں ان کو گواہ بنا لے. تو اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کرتے وقت تمہاری آپس کی گواہی دینے والے تم میں سے دو معتبر شخص ہوں یا اگر تم سفر میں کر رہے ہو تو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے دو آدمی گواہ ہوں تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو پھر اگر تمہیں کچھ شک ہو تو وہ دونوں سے قسم لو کہ وہ قسم اٹھائیں کہ اللہ کی قسم ہم قسم کے بدلے کوئی مال نہ لیں گے اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے اگر ہم ایسا کریں تو ہم ضرور گناہگاروں میں ہوں گے. اب یہ اس آیت مبارکہ کب نازل ہوئی یہ اس کا آیت کا ایک پیچھے ایک خاص راز ہے اور وہ ایک واقعہ ہے جو مفسرین کرام نے بیان فرمایا. شان نزول ہے اس کا کہ مہاجرین میں سے ایک صاحب جن کا نام بدیل تھا وہ تجارت کے ارادے سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے. اس کے ساتھ دو عیسائی تھے غیر مسلم تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ مہاجرین میں سے تھے صحابی تھے. اب یہ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف روانہ ان عیسائیوں میں سے ایک کا نام تمیم تھا اور دوسرے کا نام عدی ابن عبدادہ. اب یہ ملک شام پہنچتے ہی یہ جو بدیل تھے یہ بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنے تمام سامان جو وہ ساتھ تجارت کے لیے لے گئے تھے نا سامان بیچنے کے لیے اس کی فہرست لکھ کر سامان میں ڈال دی اور اپنے ساتھیوں کو اس کی خبر نہ دی مطلب وہ فہرست اس کے اندر ڈال دی. جب مرض کی شدت ہوئی تو انہوں نے اپنے وہ دو ساتھیوں کو جو عیسائی تھے تمیم اور عدی دونوں کو وصیت کی کہ ان کا تمام سرمایہ مدینہ شریف پہنچ کر ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے
اب یہ انہوں نے وصیت کر دی اپنے انہی دو ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ تھے سفر میں۔ اب پھر اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد ان دونوں نے ان کے موت کے بعد ان کا سامان دیکھا تو اس میں سے ایک چاندی کا جام تھا جس پر سونے کا کام کیا گیا ہوا تھا، اس میں 300 مسکال چاندی تھی۔ بدیل یہ جام بادشاہ کو نظر کرنے کے ارادے سے لائے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں ساتھیوں نے اس جام کو غائب کر دیا، اور اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ لوگ مدینہ شریف پہنچے تو انہوں نے بدیل کا جو سارا سامان تھا ان کے گھر والوں کے سپرد کر دیا۔ اب جب گھر والوں نے سامان کھولا تو اس پر فہرست ان کے ہاتھ میں آ گئی جس پہ اس کے سامان کی تمام تفصیل موجود تھی کہ کون کون سا سامان میں نے ان کے حوالے کیا تھا۔ سامان کو اس کی فہرست کے مطابق کیا گیا، لیکن وہ جام نہ ملا جو انہوں نے اٹھا دیا تھا۔ اب وہ تمیم اور عدی کے پاس پہنچے ان کے گھر والے، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمارے اس مرحوم نے کچھ سامان بیچا تھا یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو کچھ نہیں بیچا تھا۔ گھر والوں نے پوچھا کیا کوئی تجارتی معاملہ کیا تھا، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر گھر والوں نے اس سے پوچھا کیا بدیل بہت عرصہ بیمار رہے اور انہوں نے اپنے علاج میں اپنا سامان کچھ خرچ کیا تھا، انہوں نے کہا ایسا بھی نہیں ہوا تھا، وہ تو شہر پہنچتے ہی بیمار ہو گئے اور بہت جلد ان کی وفات ہو گئی۔ تو ان پر ان لوگوں نے ان کے سامان میں ایک فہرست، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سامان میں ایک فہرست ملی ہے، اس میں چاندی کا ایک جام سونے سے منقش کیا ہوا جس میں 300 مسکال چاندی تھی، وہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اس تھیلے کے اندر موجود نہیں ہے۔ ان دونوں نے کہا ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ہمیں تو جو اس نے وصیت کی تھی اس کے مطابق ہم نے آپ کا سامان آپ تک پہنچا دیا ہے، اس جام کی ہمیں کوئی خبر نہیں۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں وہ جو عیسائی تھے انہوں نے جھوٹ بولا۔ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا۔ تمیم و عدی وہاں بھی اپنے انکار پر اسی طرح جمے رہے جیسے انہوں نے کہا، اور قسم میں اٹھا لی کہ ہم نے وہ جام نہیں دیکھا اس کے بارے میں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب بھی کوئی موت کے قریب ہو اور وہ اپنے علاقے میں ہو تو اپنے رشتہ داروں کو وصیت کرے، 2 رشتہ داروں کو، اور اگر وہ کسی اور علاقے میں ہو جہاں پر اس کے ساتھ رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتا ہے وصیت کر کے۔ تو بہرحال یہ آیت مبارکہ اس وقت کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمذی شریف کے اندر کہ وہ جو جام تھا جو غائب ہو گیا تھا اور اس سامان کے اندر نہیں تھا، وہ فرماتے ہیں پھر وہ جام مکہ مکرمہ میں دیکھا گیا۔ جس شخص کے پاس تھا اس نے کہا کہ میں نے یہی جام جو ہے وہ تمیم اور عدی انہی دونوں بندوں سے خریدا ہے۔ جام کے مالک کے گھر والوں میں سے 2 شخصوں نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ قبول کی جانے کے مستحق ہے کہ یہ جام ہمارے فوت شدہ ہونے والے شخص کا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت قریب آئے اور زندگی کی امید نہ رہے، موت کے آثار و علامات ظاہر ہو جائیں، تو اپنوں میں سے 2 آدمیوں کو وصیت کا گواہ بنا لو، اور سفر وغیرہ میں اپنے آدمی یعنی مسلمان نہ ملیں تو پھر غیر مسلموں کو گواہ بنا لو۔ تو یہ گواہ بنانے کی بات ہے، وصیت کرنے کی بات ہے موت کے وقت۔ یہاں پر ارشاد فرمایا تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں کو گواہوں کو نماز کے بعد روک لو۔ اب یہاں نماز کا بھی ذکر ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے وصیت پر گواہ بنانے کا طریقہ بتایا گیا۔ اب قرائن اور علامات کی روشنی میں گواہی میں جھوٹ کا عنصر اگر نمایاں نظر آتا ہو تو اس صورت میں گواہی لینے کا طریقہ بتایا گیا کہ جب میت کے ورثاء کو وصیت کی گواہی میں شک گزرے تو وہ عصر کی نماز کے بعد گواہوں سے اس طرح گواہی لے، دونوں گواہ یہ اقرار کرتے ہوئے اللہ کی قسم اٹھائیں کہ ہم گواہی کے بدلے کسی سے کوئی مال نہیں لیں گے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی ہم گواہی کو چھپائیں گے، یعنی جھوٹی قسمیں بھی نہیں اٹھائیں گے، اور نہ کسی کی خاطر ایسا کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ یہاں نماز کا ذکر ہے، مفسرین کرام نے یہاں عصر کی نماز مراد لی ہے۔ سب لوگ چاہے ان کا تعلق کسی بھی دین اور مذہب سے ہو، چونکہ اس عصر کے وقت کی تعظیم کرتے تھے،
اس وقت میں جھوٹی قسم کھانے سے بچتے تھے، اس لیے یہاں پر مفسرین کرام نے عصر کی نماز کے بعد کا وقت مراد لیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر مفسرین کرام نے مزید وضاحت فرمائی ہے، اور جو مین مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ وصیت کرنا، جو موت کے قریب ہو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے، اور یاد رکھیں یہ وصیت کرنا واجبات میں سے نہیں ہے، ابتداءً یہ واجبات میں سے تھا، جس میں یوصیکم اللہ فی اولادکم والی آیت تھی، تو بعد میں اس کو مستحب رکھا گیا۔ بہرحال وصیت کرنی چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیے اس کے لیے وصیت کرنا ضروری نہیں ہے جو موت کے قریب ہو، بلکہ عام روٹین کے اندر زندگی میں بھی بندہ جب چاہے اپنی وصیت لکھوا سکتا ہے، کیونکہ موت کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، تو وصیت بندہ پہلے سے بھی لکھوا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ موت کے وقت ہو اور سکرات کے حالات ہوں تو اس وقت لکھوائے، یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ ثواب کا کام ہے اگر کوئی بندہ پہلے ہی لکھوا لے، ثواب کا کام ہے۔ تو بہرحال چونکہ موت کا وقت تو ہمیں معلوم نہیں ہے کب موت آئے گی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ موت دور ہے، لیکن جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں اچانک موتیں آ جاتی ہیں، اور پھر وصیت کرنے والے کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وصیت کر جائے۔ تو اس لیے جو معاملات ہیں، بالخصوص وراثت کے جو معاملات ہیں، اس کے بارے میں اگر وہ پہلے سے وصیت کر جائے، وصیت بھی شریعت کے مطابق ہو، تو پھر یہ مستحب ہے اور نہایت ہی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ اور اس میں ایک طرف اشارہ یہ بھی ہے کہ انسان کو موت کی یاد آتی ہے، ویسے تو انسان غافل ہوتا ہے، اور جب اس نے وصیت لکھی ہوئی ہوتی ہے اور بار بار کہ میں نے یہ وصیت لکھی ہوئی ہے، تو اس طرح اسے فکر آخرت نصیب ہوگی، موت کی یاد اسے آئے گی، اگرچہ وہ بیمار تو نہیں ہے، صحیح سلامت ہے، تندرست ہے، لیکن جب وہ وصیت لکھے گا تو اسے اپنی موت یاد آئے گی، اور جب وصیت لکھ لے گا اور پھر اس کی توجہ اس وصیت کی طرف جائے گی، کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے وہ ہر اہم چیز کی طرف منتقل ہوتا ہے، توجہ اس کی جاتی ہے، تو جب اس کے گھر میں، اس کی الماری میں، اس کے کاغذوں میں یہ وصیت لکھی ہوئی ہوگی جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوگی یا لکھوائی ہوگی، تو یوں اسے اپنی موت یاد آئے گی، فکر آخرت یاد ہوگی، اور یہ جو زمین ہے، جائیداد ہے، دنیاوی چیزیں ہیں، جب وہ ان کی طرف دیکھے گا تو اسے یہ سمجھ آ جائے گا کہ ہر چیز میں نے چھوڑ کر جانی ہے، تو یوں وہ اس کی توجہ آخرت کی طرف ہوگی۔ اس لیے اس کو اعلیٰ درجے کی نیکی کہا گیا ہے کہ جو وصیت لکھ لے پہلے سے۔ تو اسی اعتبار سے جو سرپرست ہے، بالخصوص جو جائیداد وغیرہ کا وارث ہے، جن کے پاس دنیاوی چیزیں ہیں اور اس کو پتہ ہے پیچھے اولاد ہے، تقسیم کاری ہے، تو اس کو وصیت لکھ لینی چاہیے، اور انشاءاللہ اس طرح اس کا دل جو ہے وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوگا، دنیا سے اس کا دل جو ہے وہ اس طرح مصروف نہیں ہوگا جو ایک غافل بندہ ہوتا ہے، تو یوں وہ غفلت سے نکل کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس میں بہترین ثواب بھی نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ متوجہ الی الآخرہ بھی ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے رب تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، دنیا کی محبت میں غرق ہونے سے بچائے، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔